یہ کہانی ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ہاتھ میں ہنر تو برائی کا تھا، مگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوفان بڑھتا تھا۔ ایک ان پڑھ نوجوان جس کے دل میں جوش بھی تھا، جذبہ بھی تھا اور ایمان ایسا کہ صدیوں تک مثال بنتا چلا گیا۔ یہ ہے لاہور کے بیٹے غازی علم الدین شہید کی داستان، جو گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے خود تاریخ کے ماتھے کا جمر بن گیا۔ غازی علم الدین شہید ایک ایسا نام جس نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی نئی روح پھونک دی۔ لاہور کا ایک 19 سالہ نوجوان پیشے کے لحاظ سے ایک عام بڑھائی، لیکن قلبی لحاظ سے ایک عاشق صادق۔ 1923 میں ایک ہندو انتہا پسند نے ایک فرضی نام سے ایک گستاخانہ کتاب تحریر کی، جسے لاہور کے ہندو پبلشر راج پال نے شائع کیا۔ کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے خلاف ایسی نازیبہ باتیں درج تھیں کہ امت مسلمہ کا خون کھول اٹھا۔ تمام مکاتب فکر کے مسلمان سڑکوں پر آ گئے۔ کتاب پر پابندی اور نشر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ ابتدائی طور پر راجپال کو سزا ہوئی، مگر لاہور ہائی کورٹ نے اسے رہا کر دیا، کیونکہ اس وقت گستاخی مذہب کی خلاف کوئی واضح قانون موجود نہ تھا۔ یہ فیصلہ لاکھوں مسلمانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھا۔ انہی دنوں نوجوان علم الدین وزیر خان مسجد کے باہر ایک احتجاج میں شریک تھا، جہاں ایک عالم دین نے پکار کر کہا، کیا کوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بدلہ لے؟ یہ جملہ علم الدین کے دل میں تیر کی مانند پیوست ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست رشید کے ساتھ مشورہ کیا، قرآن اندازی ہوئی اور 3 بار پورا علم الدین کے نام نکلا، گویا کہ یہ شہادت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ 6 ستمبر 1929 کو علم الدین نے ایک چھری خریدی اور راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ جیسے ہی راجپال دکان میں داخل ہوا، علم الدین نے سینے پہ وار کیا، راجپال وہیں ڈھیر ہو گیا۔ علم الدین کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس کیس کو اس وقت کے سب سے بڑے مسلمان رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا، جنہیں علامہ اقبال کی درخواست پر دفاع کے لیے بلایا گیا۔ محمد علی جناح نے مشورہ دیا کہ وہ جرم کا اقرار نہ کرے، مگر علم الدین نے کہا، مجھے اس پر شرمندگی نہیں بلکہ فخر ہے۔ میں نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا۔ عدالت نے سزائے موت سنائی۔ 31 اکتوبر 1929 علم الدین شہید نے پھانسی سے قبل کہا، گواہ رہنا ہے لوگوں، میں نے یہ سب حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی تدفین جیل کے قبرستان میں کر دی، بغیر نماز جنازہ۔ مسلمانوں کے شدید احتجاج پر 15 دن بعد ان کی میت نکالی گئی اور حیرت انگیز طور پر ان کا جسد خاکی تر و تازہ تھا۔ نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ علامہ اقبال نے خود میت کو کندھا دیا اور قبر میں اتارا۔ وہ اشکبار آنکھوں سے بولے، ترخان کا بیٹا آج ہم پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا۔ بعد ازاں علم الدین شہید کی قربانی نے برطانوی قوانین کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا اور توہین مذہب کو باقاعدہ جرم قرار دیا، جو بعد ازاں پاکستان کے آئین میں بھی شامل ہوا۔ غازی علم الدین شہید کا نام رہتی دنیا تک غیرت ایمانی، عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کی علامت رہے گا۔ ایک ان پڑھ نوجوان جو تاریخ کے صفحات میں وہ مقام پا گیا جہاں بڑے بڑے ناموں کی رسائی نہ تھی۔ خدا حافظ۔ خدا آپ سب کا نگہبان۔